Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ربیع الاول پاک کا پاک اور متبرک مہینہ جاری و ساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک اس کائنات کے لیے، کل انسانیت کے لیے، کل جن و انس کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پھر دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، یعنی کہ آپ ہر طبقہ فکر کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر مسلک کے لیے، ہر انسان تو کیا، جانور، چرند پرند، حیوان، ہر ایک کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آپ کو اتنا پیارا اور اتنا منزہ مصفہ، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا کہ جس نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا ہے دوستو، وہ آپ پر ایسا فدا ہوا کہ پھر اس نے اپنی جان ہی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد پاک کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آتے ہیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف، جو میرے میڈیا مینیجر نے پول لانچ کیا دوستو، اس کے اندر آج کا جو ٹاپک آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا وہ تھا پرواز کے بعد کبوتر کو نارملائز کرنا۔ یہ آپ کی اوپینینز ہیں، آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، جو کچھ آپ اس میں ہمیں بھیجیں گے اسی مطابق ہم انشاءاللہ آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو لانچ کریں گے۔ دوستو، ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے پاس لاکھ اچھے کبوتر پڑے ہوں ڈربے کے اندر، جال آپ کا بھرا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کبوتر پڑا ہو، جوڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لگے ہوں، آپ کے پاس اچھے سے اچھا نسخہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کا کبوتر مقابلے کے اندر اچھا پرفارم نہیں کر رہا، سب کے سامنے اچھا پرفارم نہیں کر رہا، تو میرے دوستو، اچھے جوڑے، اچھے نسخہ جات، اتنے جو آپ نے خرچے کیے ہیں، یہ ڈربے بنائے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، جتنا کچھ آپ نے اپنے کبوتروں کو کھلایا، میرے دوستو سب کچھ زیرو۔ کیوں کہ اب شوق اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو آنکھوں کے سامنے کبوتر اڑے گا، جو پرچے پر آئے گا، جو مہر لگوانے کے بعد اچھی پرواز دے کر بیٹھے گا، ہار جیت اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، ہار جیت کوئی لکھوا کے نہیں ہے۔ جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، اترتے دونوں جیتنے کے لیے ہیں، لیکن کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ اس کے مقدر کی بات ہے، یہ اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اچھی تیاری سے اترنا اور کانسٹنٹلی اچھا پرفارم کرنا ہر کھلاڑی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس جتنے بھی اچھے کبوتر پڑے، اگر آپ اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے تو میرے دوستو وہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اچھا، اب پرفارمنس کے لیے جہاں پہ ہم سے سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہے نسخہ بازی۔ عام پھرتوں کے اندر کبوتر بہت اچھا اڑ رہا ہوتا ہے، اچھی سنبھال چل رہی ہے، اچانک جب کبوتر کی پرواز کا ٹائم آتا ہے تو کچھ شوقین حضرات اور کچھ میرے دوستوں کے شوقین حضرات کے دوست قریبی، جو ان کے بہت قریبی دوست ہوتے ہیں، لیکن وہ کبوتر پروری کی الف سے بے نہیں جانتے، وہ ایسے ایسے مشورے چھت مالک کو دیں گے کہ چھت مالک اپنے ہاتھ سے اپنے کبوتر کی تباہی نکال دیتے ہیں۔ وہی کبوتر جو پہلی پھرتوں کے اندر شام کو پکی پھرتوں میں بیٹھ رہے ہیں، بہترین بیٹھ رہے ہیں، ٹھاپے مار کے قائم و دائم بیٹھ رہے ہیں، لیکن جب ان کو مہر لگتی ہے تو ان کی کنڈیشن ایسے ہوتی ہے، یا تو جلدی آ کے بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی گئے اور ابھی گئے۔ کبوتر اپنی طاقت اور نسل کے زور پہ آ کے واپس بیٹھ جاتا ہے، نسخہ اس کو اندر سے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو براہ مہربانی یہ ذہن میں رکھیں، جس استاد سے بھی آپ کی پرواز کے لیے چیز لے کے آئیں، کوئی دوائی لے کے آئیں، یہ کم از کم یہ دیکھ لیں آیا کہ وہ استاد اچھا استاد ہے، آیا کہ وہ فن پرواز کے اوپر مکمل عبور رکھتا ہے، مہارت رکھتا ہے۔ کئی دوستوں کی مجھے کال دیں، کبوتروں کو جب انہوں نے نسخے لگایا ہے، کپ کے اندر کبوتر اڑائے ہیں تو 2 بیٹھے ہیں 5 غائب، 3 بیٹھے ہیں 4 باہر گر گئے، 2 چھت پہ بیٹھے ہیں 2 گرے ہیں، اور جو 2 واپس آئے ان کی کنڈیشن ایسی ہوئی ہے کہ ایک آدھ بیچ میں سے ایکسپائر ہو گیا، جو کبوتر بچ گیا یا تو وہ خون کی بیٹھے مار رہا ہے، پانی نہیں چلا رہا۔ ایسے معاملات دوستوں آئے، کیونکہ میں تو حیران ہو گیا ہوں، اور آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا بڑا زبردست سلیکٹ کیا، اور مجھے تو اپنے آپ کو ویوز دینے کا موقع مل گیا۔ اچھا، اب 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے شدید گرمی کے اندر نسخہ لگے کبوتر کو کیسے آپ نے نارملائز کرنا ہے، اور ایک ہے اسوج کے اندر یا چیتر بیساکھ کے اندر کبوتر۔ چیتر بیساکھ اور اسوج تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ان کے اندر ایک جیسی سنبھال چل جاتی ہے، لیکن جیٹ کے اندر جو ہوتا ہے سنبھال سے پہلے کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جب کبوتر آ کر بیٹھتا ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ ایک دوست نے کمنٹ میں کہا جی کبوتر تو نارملائز خود ہی ہو جاتا ہے، تو میرے دوستو کبوتر خود نارملائز نہیں ہوتا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اس شک کے اندر ہیں یا اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہے کہ کبوتر خود بخود نارملائز ہوتا ہے، تو دوستو کبوتر نارملائز نہیں ہوتا۔ ہاں، کبوتر اڑ کے آ کے بیٹھے گا،
اپنا اس کا امیون سسٹم خود بخود ایکٹیویٹ ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، سانس برابر کر لے گا۔ آپ ہیں انسان ہے، جب دوڑ کے آتا ہے تو فوراً پانی نہیں پیتا، تھوڑی دیر وہ بیٹھے گا، اپنے پسینے کو خشک کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، پھر اس کو ویکنس فیل ہوتی ہے، پھر وہ اپنی کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ یہی حالت دوستو اس پرندے کی ہے کہ یہ منہ سے نہیں بول سکتا، معصوم ہے، بے زبان ہے، جو کچھ کرنا ہے ہم نے اس کے ساتھ کرنا ہے، اس نے اپنی منہ سے نہیں بولنا، جو کچھ بھی کرے گا وہ چھت مالک اس کو دیکھ کر کرے گا۔ اس پرندے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک معصوم اور بے زبان بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے اور ماں اس کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، یعنی کہ یہ ماں کا ویژن ہوتا ہے، یہ ماں کی محبت اور ممتا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو جب آپ اپنے پرندے کے ساتھ محبت کریں گے تو آپ کا جو سکس سینس ہے وہ کام کر رہا ہوگا کہ میرے کبوتر کا یہ ہو گیا، بشرطے کہ آپ اس کے ساتھ صحیح دل سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ پرندہ بڑا وفادار ہے، آپ کی کبھی پیٹھ نہیں لگنے دے گا۔ جیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، نسخہ لگا، نسخہ لگ کے کبوتر اڑ کر آیا، اڑ کے آ کے اس کی حالت خراب ہوگی۔ اب اگر میں اس بات پہ چلا جاؤں کہ کبوتر خود بخود اپنے آپ کو نارملائز کرتا ہے تو دوستو 4-5 منٹ کا ہی کام ہوتا ہے۔ اگر کبوتر کی اتنی کنڈیشن خراب ہو گئی ہے کہ کبوتر جال پہ آ کے گر گیا اور اگر آپ نے اسی وقت اس کو نہ سنبھالا تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کبوتر ایکسپائر ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کو نارملائز کیسے کریں گے۔ یہاں پہ جو ایک بہت بڑی غلطی دوستوں کرتے ہیں لوگ، میں وہ آپ کو بتانے لگوں۔ جیٹ میں کبوتر اڑ کے آیا، غلط نسخہ اس کو لگا، یا اس کو نسخہ ایسا لگ گیا، نسخہ ٹھیک لگا لیکن اس نے فیل زیادہ کر لیا، کبوتر آ کے جال پہ گرا ہے، چھتری پہ گرا ہے، بھلے ہائی فلائر ہے بھلے لو فلائر ہے، جب آ کے بیٹھے تو اس کی حالت بگڑ گئی ہے۔ یہاں پہ خدا را ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے کبوتر کو پلٹانا نہیں ہے، کیونکہ وہ 5 سے 7 منٹ کا ہی کام ہوتا ہے، اس کی جان اینڈ پہ پھنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبوتر کو پلٹایا تو کبوتر آپ کے ہاتھ میں ہی مر جائے گا، اس کو فوراً ہارٹ اٹیک ہوگا، اس کا دل پھٹ جائے گا، کبوتر مر جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ میرا تجربہ شدہ معاملہ ہے، اور باقی دوست بھی کئی باتیں بتاتا ہے لیکن جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ کبوتر چند منٹوں میں نے ایکسپائر ہوتے دیکھے ہیں، جو ایسے اناڑی شوقین ہیں، جب کبوتر آ کے بیٹھتا ہے کبوتر کی حالت بگڑی ہوتی ہے وہ فوراً اس کو پانی بھرے پلٹاتا ہے، ابھی پانی اس کے اندر ہی گیا ہوتا ہے، کبوتر ہاتھ میں ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دوست، اس لیے خدا را کبوتر کو بالکل اس طرح مت کریں۔ کبوتر اڑ کے آیا، اب میں آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں جو میری ذاتی آزمود ہے۔ دوستو آپ یوں کریں، جب کبوتر بالکل اینڈ کر کے بیٹھا ہے، اپنے پیروں پہ نہیں بیٹھ رہا، پنجے اس کے بند ہو چکے ہیں کہ گر گیا، آپ فوری طور پہ ارکے گاؤ زبان 10 ml، ارکے سونف 10 ml، ارکے گلاب 10 ml، یہ دوستو لے لیں، ان کو نیم گرم کر لیں۔ اگر آپ کہیں پہ جس طرح دڑا اڑانے جاتے ہیں تو اس کو آپ دھوپ میں رکھیں، نیم گرم ہو جائے، جیسے کبوتر آ کے بیٹھا ہے کبوتر کے منہ میں 2 قطرے صرف ان تینوں ارکے مل کے 2 قطرے 5 منٹ کے فرق سے ڈالیں، 2 قطرے ڈالیں، کبوتر کو 2 منٹ کے لیے چھوڑیں، پھر 2 قطرے ڈالیں، پھر 2-3 منٹ کے لیے چھوڑیں، پھر 2، یعنی کہ جب 4-5-10 قطرے کبوتر کے اندر جائیں گے میرے دوستو، 2-3 منٹ کے فرق سے آپ کا کبوتر آہستہ 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 نیوٹرل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ نے کبوتر کے باڈی ٹمپریچر کو فوراً ڈاؤن کیا، اسی وقت کبوتر آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے کندھے کے مسل شل ہو جائیں گے، جم جائیں گے، جڑ جائیں گے، اور آپ کے کبوتر کو ہارٹ اٹیک ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں۔ اور یہ سیسیوں کے حساب سے نہیں ڈالنا، 2 قطرے 3 قطرے 2 قطرے 3 قطرے 2-3 منٹ کے فرق سے ڈالیں گے۔ آپ 3-4 مرتبہ کریں گے، کبوتر آپ کا پنجوں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کبوتر میرا اب کھڑا ہو گیا، اب نارمل ہو گیا، اب بھلے آپ اس کو پلٹائیں، اس کو جو سنبھال دینی ہے دیں، انشاءاللہ وہ بیٹھے مارنے میں شروع کر دے گا۔ یہ تو ہے دوستو جیٹ میں۔ اب اسوج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسوج کے اندر جب کبوتر اڑ کے آتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسوج کے اندر جب کبوتر اڑ کے آئے گا، چونکہ ہوا کے اندر نمی زیادہ ہے، ٹھنڈک زیادہ ہے، چیتر بیساکھ میں بھی اوپر نمی اور ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، کبوتر جو اڑ کے آتا ہے نیچے بھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اور پاکستان کے موسم کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب کبوتر آ کے بیٹھے گا تو اس وقت آپ نے ابتدائی طور پہ جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے ارک سے نہیں دینی، آپ کو چاہیے انار دانہ 10 دانے، دار چینی 2 انچ کا ٹکڑا، اور اس کے ساتھ لونگ کی اوپر والی ٹوپیاں 3، یہ آپ 1 گلاس پانی میں ابالیں، جب آدھا گلاس رہ جائے تو یہ رکھ لیں۔ جب کبوتر اڑ کے بالکل اس کو مت پلٹائیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بگڑ گئی اس کو پلٹائیں نہیں، 2-3 قطرے اس کے 2-3 منٹ سے ڈالیں، انشاءاللہ 5-7-10 منٹ کے اندر کبوتر جب قائم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو پلٹائیں، اس کو جو بھی سنبھال دیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ جو باتیں میں دوستوں کرتا ہوں آپ اس کو سمجھا کریں اور انشاءاللہ آپ کا شوق بہت اچھا بنے گا۔ باقی یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے، محبتوں بھرا چینل ہے، آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے دیکھنے والے ہیں دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، کیوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے صدقہ صدقہ پیغمبر پاک صدقہ مولا حسین پاک کا میں نے چینل بنایا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ میرے دوستو آخر میں ربیع الاول پاک کی مناسبت سے مجھے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے جو آپ کو سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، اور اسی ذریعے سے میں اپنی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتا ہے یا صاحب الجمال
و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ. دوستو سبحان اللہ، حد کر دیا سرکار نے. فرماتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. یہ اس عاشق صادق نے دوستو لکھا ہے شعر کہ میں کیا کہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ سرکار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات کو جب دیکھا ہے تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور اپنے آپ کو بے بس کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال سے لے کے دوستو پیر کے ناخنوں تک معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ کا بیٹھنا دوستو معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا جاگنا معجزہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہیں والضحیٰ کہہ کے آپ کے چہرے انور کی قسم کھا رہا ہے، کہیں واللیل کہہ کے آپ کی زلفوں کی قسم کھا رہا ہے، کہیں الم نشرح لک صدرک کا کہہ کے آپ کے سینے انور کی قسم کھا رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ما ذاق البصر کہہ کے آپ کی خوبصورت آنکھوں کی قسم کھا رہا ہے. میرے دوستو اگر آپ غور سے قرآن پڑھیں تو میری ذاتی رائے کے مطابق یہ قرآن پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وہ نشانیاں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس طرح خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ دیکھنے والا تو ششدر رہ ہی جائے گا، لیکن پڑھنے والا بھی ششدر رہ جائے گا. اور جب دیکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ تو حیران و پریشان ہو جائے گا. تو آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہ اے حسینوں کے حسین، اے وہ شخصیت جس کے اوپر حسن آ کے ختم ہو گیا ہے، وہ یہ سید البشر، اور آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں دوستو، کل کائنات کے انسانوں کے سردار ہیں. من وجہ کل منیر لقد نور القمر، اور آپ کا چہرہ انور اتنا تابناک اور اتنا روشن ہے کہ آپ کے چہرے کی روشنی لے کے چاند منور ہو گیا ہے. لا یمکن الثنا کما کان حقہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف اور تصریف، آپ کی ثنا، آپ کی خوبیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی زیرو بیان نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اب اس شعر کے اوپر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل انتہا کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی کوئی چیز آپ کی خوبیاں بیان کرنے سے قاصر ہے. ہاں اگر کوئی ہستی آپ کی خوبیاں جانتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے آپ کو پیدا فرمایا اور ایسا پیدا فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کے اندر عیب اور خامی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. آخر فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری کائنات گھوم گیا ہوں، پوری کائنات کی میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر آپ کی صفت بیان کرنا چاہوں تو میں ایک ہی فکرہ کہوں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کی صفت بیان کرنا چاہوں تو میری زبان حق ترجمان سے صرف ایک فکرہ نکلے گا، اور وہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی کل کائنات کے اندر زمین و آسمان کے اندر بزرگی کے لائق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ذات بابرکات ہے. قربان جاؤں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق پہ. جو آپ نے شعر فرمایا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آئیں میرے ساتھ مل کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. ربیع الاول پاک کا مہینہ چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا دن ہے. دوستو میرے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ہو سکتا ہے کہ یہی درود پاک آپ کی اور میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے قیامت کے روز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.